السلام علیکم دوستوں یہ کلاس 10th کی بک ہے بہار بورڈ تو اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی چیپٹر تھے دیکھیے گا ضرور، سب کو ہم نے پڑھا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں جو بھی ہارڈ ورڈ آئے ہیں اس کو بتانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہے ناول کی تعریف اور ناول کے بارے میں جو بھی کچھ بتایا گیا ہے اس بک میں وہ ہم دیکھیں گے، اور بک کا نام ہے درخشاں. اردو کی نثری ادب میں ناول ایک اہم شاخ ہے. اردو کی نثری ادب یعنی جو پروز ہے، نثری ادب ہے، اس میں کیا ہے، ناول ایک اہم شاخ ہے، یعنی بہت اہم امپورٹنٹ ہے، ایک جز ہے، ایک حصہ ہے نا. شاخ مطلب وہی حصہ، ویسے شاخ مطلب ٹہنی ہوتا ہے. ناول کے فن کے ذریعے ہماری زندگی، ماحول اور روزمرہ کے معاملات کی آئینہ داری ہوتی ہے. آئینہ داری یعنی کہ اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، بنیادی طور پر یہ صنف مغربی ادب کی دین ہے. مغربی ادب یعنی ویسٹرن لٹریچر، مغربی بولتے ہیں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، انگریزوں کی جو دیش ہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے، صنف یعنی ایک قسم. ٹھیک ہے، برطانیہ کی ایک خاتون ادیبہ کلارا دیوز نے ناول کی تعریف اس طرح کی ہے. اب یہاں پہ ڈیفینیشن یعنی ناول کی ڈیفینیشن یا تعریف بتائی جا رہی ہے. کن کے حساب سے؟ کلارا دیوز کے حساب سے. ناول اس زمانے کی زندگی اور معاشرہ کی سچی تصویر ہے جس زمانے میں وہ لکھا جائے. ٹھیک ہے، یعنی جس دور میں، جس ٹائم میں جو ناول لکھی جاتی ہے، اس ناول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے زمانے کی زندگی اور اس کے زندگی کے حالات، اس معاشرے کی کیا سچائی ہے، یہ سب ہمیں اس ناول سے پتہ چل جاتا ہے جس ٹائم وہ لکھی جاتی ہے یا لکھی گئی. ٹھیک ہے، گویا ناول نگاری کا مقصد حقیقی زندگی اور اس کے ماحول کی ترجمانی سچے طور پر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد گائز آگے دیکھتے ہیں. فنی اعتبار سے پلاٹ، کردار، ماحول، مکالمہ، جذبات نگاری، فلسفہ حیات، زبان وغیرہ ناول کے اجزائے ترکیبی ہیں. تو دوستوں یہ سوال بن جاتا ہے کہ ناول کے اجزائے ترکیبی یعنی کنٹینٹس، ناول کے کنٹینٹس کیا ہیں؟ تو آپ کو بتانا ہے پلاٹ، یعنی جو پلاٹ پہلے مائنڈ میں بنتا ہے نا، کہانی کو جو بنا جاتا ہے، مین مدعا پلاٹ. کردار یعنی جو اس میں کیا کیا کردار ہو سکتے ہیں وہ. ماحول ہے نا، ماحول کیسا ہے، کیا ہے. مکالمہ یعنی ڈائلاگ وغیرہ. جذبات نگاری، اس سے جو جذبات ابھر کے سامنے ہیں، یہ جذبات ہمیں جو لانا ہے لوگوں کو اندر، لوگوں کو پڑھنے کے بعد وہ جذبات، ٹھیک ہے، اس سے جوڑا جائے، ہے نا، ایسے جذبات سے. فلسفہ حیات، ٹھیک ہے. زبان، یہ کیا ہے؟ اجزائے ترکیبی ہیں ناول کے. ٹھیک ہے، اور یہ سوال بھی آتا ہے کئی جگہ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. بہرحال اب دیکھیے آگے. مغربی ممالک میں صنعتی انقلاب، صنعتی انقلاب صنعت بولتے ہیں، انڈسٹریل، ٹھیک ہے، انقلاب یعنی ریولوشن کے بعد ناول نگاری کی ابتدائی کوششیں شروع ہو گئی تھیں، اور کچھ ہی مدت میں ناول نگاروں کی ایک جماعت تیار ہو گئی جن کی کوششوں سے صنف ناول کو اعتبار حاصل ہو گیا. اردو ناول کو فروغ دینے والوں میں ڈپٹی نذیر احمد کا نام سر فہرست ہے. انہوں نے میرات العروس کے عنوان سے قصے کی ایک ایسی کتاب لکھی جسے بعد کے زمانے میں اردو کا پہلا ناول قرار دیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو اردو ناول کو بڑھانے میں سب سے بڑا نام ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا ہے، اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے. ٹھیک، جنہوں نے میرات العروس نام سے ایک ایسی کتاب، قصے کی کہانی کی کتاب لکھی جسے بعد کے زمانے میں اردو کا پہلا ناول قرار دیا گیا. تو کوئی آپ سے اگر پوچھے کہ اردو کا پہلا ناول کون سا ہے دوستوں، تو آپ بتائیں گے ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی میرات العروس. ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ نذیر احمد نے 6 ناول لکھے۔ ان تمام ناول کے قصوں کا مقصد قوم کی زبوں حالی یعنی قوم کا حال بیان کیا جائے، جس لینگویج سے یا جس واقعے سے، ہے نا، اور اصلاح معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو حال ہے، جو کنڈیشن ہے وہ بتائی، ہے نا، اور جو معاشرے میں، جو سماج میں، ٹھیک ہے، جو بھی سدھار کیا جا سکے وہ اس کے اوپر بات کی۔ شاد عظیم آبادی کا ناول صورت الخیال، ٹھیک ہے، حالی کے مجالس النساء، رشیدۃ النساء اور اصلاح النساء وغیرہ میں بھی کم و بیش نذیر احمد کی تقلید ہے۔ دیٹ ویری ویل، تقلید بولتے ہیں یعنی کوئی روش، کوئی چلن پہلے سے ہے اور اس کو لوگوں نے فالو کیا، ٹھیک ہے، اسی کام کو ہم بولتے ہیں تقلید، ٹھیک ہے۔ اگر غلط ہوتی ہے تقلید تو ہم بولتے ہیں اندھی تقلید کرتے ہیں لوگ، ہے نا۔ خیر، اسی زمانے میں عبدالحلیم شرر اور پنڈت رتن ناتھ سرشار نے ناول نگاری کا ایک الگ نگار خانہ سجایا، یعنی انہوں نے الگ طریقہ اختیار کیا۔ شرر تاریخ کے پردے میں اپنی باتیں کہتے ہیں، جبکہ سرشار تہذیب و ثقافت اور قدروں کو اپنے ناول کی بنیاد بناتے ہیں۔ تو یہاں بتایا ہے کہ شرر جو ہے وہ ہسٹری سے ریلیٹڈ، ہسٹری کو رکھ کر سامنے اپنی بات رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سرشار جو ہیں یہ سویلائزڈ یا تہذیب اور ثقافت کو لے کر اور جو اسٹینڈرڈ ہیں اس کو لے کر، ٹھیک ہے، ناول کی بنیاد بناتے ہیں۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں اردو ناول کے نئے عہد کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کس صدی میں اردو ناول کے نئے عہد کا آغاز ہوتا ہے، تو آپ بولیں گے 20ویں صدی کی ابتدا میں، شروع میں۔ مرزا ہادی رسوا امراؤ جان، یعنی مرزا ہادی رسوا نے جو ہے امراؤ جان لکھی تھی، لے کر منظر عام پر آئے۔ ناول کے فن اور تکنیک کے اعتبار سے مرزا ہادی رسوا نے جس عہد جدید کا خاکہ کھینچا، اس کا عروج پریم چند کے ناولوں میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں جڑتی ہیں چیزیں۔ گودان سے میدان عمل تک پریم چند کے 15 ناول اس کے عمدہ نمونے ہیں، ٹھیک ہے، فن اور تکنیک کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بتانے کی یہاں بات کی جا رہی ہے کہ ان کے جو ہیں میدان عمل سے لے کر کے، وہ گودان سے لے کر کے میدان عمل تک پریم چند کے 15 ناول اس کے عمدہ نمونے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے دوستوں، تو اس سے عہد جدید کا جو ہے، ہمیں عہد جدید میں جو ناول جس طرز پر لکھا گیا اس کی جھلک ہمیں میدان عمل اور پریم چند کے یہ گودان میں ملتا ہے، ان ناولوں میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ناول میدان عمل، گودان، یہ سب کس کے ہیں؟ یہ پریم چند کے ہیں دوستوں۔ پریم چند کے بعد ترقی پسند ناول نگاروں میں سجاد ظہیر کا ناول لندن کی ایک رات ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پریم چند کے بعد ترقی پسند ناول نگاروں میں کس کا نام ہے، تو سجاد ظہیر۔ کون سا ناول ہے ان کا؟ کہ لندن کی ایک رات ہے۔ کرشن چندر اور عصمت چغتائی ترقی پسندوں میں خاصے مقبول ناول نگار ہیں۔ ناول کا سفر مسلسل جاری ہے، یعنی ترقی پسند کے جو یہ ہیں کون کون، کرشن چند ہیں، عصمت چغتائی ہیں، جو کہ بہت مقبول ہیں، معروف ہیں، مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ناول کا سفر جو ہے، ناول کا سلسلہ جو ابھی بھی بدستور چلتا چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ تو کل ہم پڑھیں گے، یہ لکھا ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ تو آج کی کہانی دوستوں ہم یہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے پھر ملتے ہیں، آپ سے ہماری ہوگی ملاقات۔ تو آج اتنا ہی، خدا حافظ، اور یہ ہمارا میسج سنیے گا ضرور۔
امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات۔ تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔